نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی جانب سے وقار سخن پروگرام لے کر آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر آپ کے بیچ حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی۔ ناظرین، در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، مہدی نظمی صاحب نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا۔ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ بس اس میں ایک شرط ہے کہ وہ آدمی جو امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے اس کے اندر آدمیت موجود ہو۔ میرا ایک شعر ہے، میرے دل چاہ رہا ہے وہ بھی اس وقت سنا دوں کہ بڑا رتبہ ہے یارو آدمی کا، بڑا رتبہ ہے یارو آدمی کا، مگر وہ آدمی پھر آدمی ہو، مگر وہ آدمی پھر آدمی ہو۔ وہ آدمی کون ہو؟ جس کے اندر انسانیت پائی جائے، اور در حسین سے وابستہ وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاں انسانیت ملتی ہو۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام سے محبت کرنے والا اگر اس کے دل میں انسانیت نہیں ہوگی تو یقیناً وہ دکھاوا ہوگا، وہ محبت نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا انسان اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کچھ اہم ترین شعراء حضرات کا کچھ کلام آپ کو سنوایا جائے۔ نواب سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ عزم و عمل میں حر دلاور حسین تھے، عزم و عمل میں حر دلاور حسین تھے، قاسم حسین تھے علی اکبر حسین تھے، قاسم حسین تھے علی اکبر حسین تھے۔ معصومیت کی شرط ہٹا کر تو دیکھیے، معصومیت کی شرط ہٹا کر تو دیکھیے، واللہ کربلا میں 72 حسین تھے، واللہ کربلا میں 72 حسین تھے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ ان اشعار کے ساتھ اس شاعر کے حضور پہنچا جائے جنہوں نے پوری اردو دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ ناظرین، وہ ہیں برادر محترم اقبال اشر صاحب۔ اقبال اشر صاحب پوری اردو دنیا میں اپنا ایک پہچان بنا چکے ہیں، اور خصوصاً مشاعروں کے حوالے سے اور محفلوں کے حوالے سے وہ گزشتہ کئی سالوں سے انہیں بڑا پسند کیا جا رہا ہے، اور ان کا ایک منفرد لہجہ ہے، منفرد انداز ہے۔ اور ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام وقار سخن میں وہ گھر بیٹھ کر شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اور جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے۔ دیکھیں، اہل بیت ٹی وی کی جانب سے وقار سخن کے ذریعے ناظرین ہم بڑے بڑے شعراء کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں اقبال اشر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی۔ سماعت فرمائیے محترم اقبال اشر صاحب کا یہ خاص کلام۔ ایک مرکبت کے 3 اشعار عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین۔ یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین۔ بس ایک دور کو کہیے ناشنائے حسین، بس ایک دور کو کہیے ناشنائے حسین، ہر ایک صدی پہ ہے چھائی صدائے حسین،
ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین. تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تمام عمر میں کرتا سبحان اللہ، رہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین. کیا خوبصورت انداز سے ناظرین اقبال اشر صاحب بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں محترم اقبال اشر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. ہم دعا کرتے ہیں کہ برادر محترم اقبال اشر صاحب کو پروردگار تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے. آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچتے ہیں کہ جن کا جب نام لوں گا میں تو آپ مسکرانے لگیں گے. یعنی وہ شاعر ہیں ڈاکٹر اعجاز پاپولر ملٹی. عموماً اعجاز پاپولر ملٹی صاحب کو ہم نے مشاعروں میں سنا ہے اور وہ طنز و مزاح کا ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا، اور طنز و مزاح کے حوالے سے آپ پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. اور جب آپ مشاعرے میں پڑھتے ہیں کلام تو پوری سامعین کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ قہقہ ہزار ہو جاتی ہے پوری محفل. لیکن آج کی اس محفل میں ہمارے برادر محترم ڈاکٹر اعجاز پاپولر صاحب بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں محترم اعجاز صاحب سے، اعجاز پاپولر صاحب سے، کہ وہ آج کے اس پروگرام میں وقار سخن میں اپنا کلام پیش کریں، بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. سماعت فرمائیے ناظرین ڈاکٹر اعجاز پاپولر ملٹی صاحب کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منقبت کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں کہ کیا غم کو اعتبار دلایا حسین نے، کیا غم کو اعتبار دلایا حسین نے، آنسو کو مسکرانا سکھایا حسین نے. کیا غم کو اعتبار دلایا حسین نے، آنسو کو مسکرانا سکھایا حسین نے. کیا شان رہنمائی تھی، کیا شان رہنمائی تھی، کیا درس رہبری، کیا شان رہنمائی تھی، کیا درس رہبری. رستوں کو منزلوں سے ملایا حسین نے، رستوں کو منزلوں سے ملایا حسین نے. پھیلی ہے جس کی روشنی سارے جہان میں، پھیلی ہے جس کی روشنی سارے جہان میں، وہ دیپ کربلا میں جلایا حسین نے. پھیلی ہے جس کی روشنی سارے جہان میں، وہ دیپ کربلا میں جلایا حسین نے. اور دنیا پرستوں سے نظر اپنی پھیر کر، دنیا پرستوں سے نظر اپنی پھیر کر مقصد پہ جان دینا سکھایا حسین نے، مقصد پہ جان دینا سکھایا حسین نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا خوبصورت انداز سے ڈاکٹر اعجاز پاپولر صاحب ناظرین آپ سے مخاطب تھے اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. کیا غم کو اعتبار دلایا حسین نے، آنسو کو مسکرانا سکھایا حسین نے. دیکھا آپ نے ناظرین ایک طنز و مزاح کا شاعر لیکن بارگاہ امام میں جب حاضری دیتا ہے تو کس خوبصورت انداز سے منقبت کی شکل میں وہ بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر اعجاز پاپولر ملٹی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور ہم ان کے لیے خصوصی طور سے اس پروگرام میں ذکر اہل بیت کے درمیان ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. ناظرین ہماری خصوصی طور سے یہ دعا تمام شعراء کے لیے بھی ہے اور تمام اپنے سننے والے سامعین کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے ہے، جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہم تمام حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
اہل بیت کے صدقے میں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سرزمین رڑکی چلتے ہیں اور کلیئر شریف سے اٹھنے والی ایک خوبصورت آواز جو مشاعروں کے حوالے سے بھی بڑی مقبول ہے اور منقبتی محفلوں میں بھی ان کا کلام پڑھنے کا انداز کچھ جدا نظر آتا ہے، وہ ہیں ہمارے بھائی افضل منگلوری صاحب۔ افضل منگلوری صاحب کا نام بھی کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی شخصیت پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ عموماً ہم ان کو اخبارات میں بھی ان کا کلام پڑھتے رہتے ہیں، رسائل میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے محترم افضل منگلوری صاحب کا یہ خاص کلام۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ دل بن گیا ہے نقش تمنا حسین کا، دل بن گیا ہے نقش تمنا حسین کا، اے کاش میں بھی دیکھ لوں روضہ حسین کا۔ سبحان اللہ، اور شعر سماعت فرمائیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم ہی نہیں گدائے شہنشاہ کربلا، ہم ہی نہیں گدائے شہنشاہ کربلا، جن و ملک بھی لیتے ہیں صدقہ حسین کا، اور آئینہ وراثت حیدر میں دیکھ لو، آئینہ وراثت حیدر میں دیکھ لو، کعبے کے ہیں حسین تو کعبہ حسین کا، کعبے کے ہیں حسین تو کعبہ حسین کا۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ دوش نبی پہ ہے کبھی حیدر کی گود میں، دوش نبی پہ ہے کبھی حیدر کی گود میں، افضل ہے کیسا دیکھیے رتبہ حسین کا، افضل ہے کیسا دیکھیے رتبہ حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، افضل منگلوری صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ دل بن گیا ہے نفس تمنا حسین کا، دل بن گیا ہے نفس تمنا حسین کا، دل بن گیا ہے نفس تمنا حسین کا، اے کاش میں بھی دیکھ لوں روضہ حسین کا۔ آمین۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تمنا اب محترم افضل منگلوری کے دل میں ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے تمام چاہنے والوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ حسرت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار مولا کے روضے کی زیارت کر سکیں، کربلا معلیٰ کی زیارت انہیں نصیب ہو سکے۔ ہم اس پروگرام میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ناظرین کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں مولا کم سے کم ایک بار کربلا معلیٰ کی ضرور زیارت نصیب ہو۔ ہم شکر گزار ہیں محترم افضل منگلوری صاحب کے کہ وہ ہماری درخواست پر اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ ہم ان کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آئیے اب ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچا جائے۔ سرزمین دیوبند سے اٹھنے والی ایک بہت خوبصورت سی آواز جسے اردو دنیا ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی رسائی ادب میں بھی بڑی خدمات ہیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے بارے میں ناظرین میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ وہ واحد شخص ہیں کہ دیوبند شہر میں وہ اپنے گھر میں محفل سجاتے ہیں اور جشن امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، سماعت فرمائیے ناظرین۔ ماجد صاحب کہتے ہیں کہ
اے صاحب اوصاف جگر بند محمد، کافر ہیں جو دنیا میں تیرا غم نہیں کرتے، کافر ہیں جو دنیا میں تیرا غم نہیں کرتے۔ اے صاحبو اس دور میں بس اتنا سمجھ لو، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے۔ ان اشعار کے خالق، خوبصورت آواز کے مالک ہمارے محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب ہمارے اس پروگرام کے لیے خوبصورت حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیے محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا یہ خاص کلام۔ غم حسین میں جو شخص اشک بار نہیں، اشک بار نہیں، غم حسین میں جو شخص اشک بار نہیں، غم حسین میں جو شخص اشک بار نہیں، قسم خدا کی کوئی اس کا اعتبار نہیں۔ واہ واہ واہ، میری نگاہ سے دیکھیں تو بات مانیں گے، حسین سا کوئی دنیا میں باوقار سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حسین سا کوئی دنیا میں باوقار نہیں، سوائے حضرت حسنین کوئی دنیا میں، سوائے حضرت حسنین کوئی دنیا میں، نبی کے دوش مبارک کا شہسوار نہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان نبی کے دوش مبارک کا شہسوار نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ خاص طور پر شعر سماعت فرمائے، حسین سا کوئی دنیا میں باوقار نہیں، کٹائے بازو محبت میں شہ کیے عباس، کٹائے بازو محبت میں شہ کیے عباس، نہیں نہیں کوئی تم سا وفا شار نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ نہیں نہیں کوئی تم سا وفا شار نہیں، ادھر ستائے ہے زینب کو یاد اصغر کی، ادھر ستائے ہے زینب کو یاد اصغر کی، ادھر مزار میں زہرا کو بھی قرار نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ادھر مزار میں زہرا کو بھی قرار نہیں، یزید سوچ لے بدبخت کتنا ہے کہ تجھے، یزید سوچ لے بدبخت کتنا ہے کہ تجھے، میرے نبی کے نواسے سے کوئی پیار نہیں، میرے نبی کے نواسے سے کوئی پیار نہیں، سناؤ ذاکرو روداد کربلا عظیم، سناؤ ذاکرو روداد کربلا عظیم، ابھی تو دامن جاں میرا تار تار نہیں، سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ واہ ابھی تو دامن جا میرا تار تار نہیں، بہت طویل ہے فہرست ظالموں کی مگر، بہت طویل ہے فہرست ظالموں کی مگر، یزید جیسا کوئی ننگ اقتدار نہیں، یزید جیسا کوئی ننگ اقتدار نہیں، بروز حشر نبی پھیر لیں گے منہ اس سے، بروز حشر نبی پھیر لیں گے منہ سے، جو اہل بیت کی چاہت سے ہم کنار نہیں، جو اہل بیت کی چاہت سے ہم کنار نہیں، غم حسین میں رو لو کہ جتنا وقت ملے، غم حسین میں رو لو کہ جتنا وقت ملے، کہ زندگی ہمیں ملتی ہے بار بار نہیں، سبحان اللہ واہ واہ کہ زندگی ہمیں ملتی ہے بار بار نہیں، حسینیت پہ ہے قربان جان و دل ماجد، حسینیت پہ ہے قربان جان و دل ماجد، حسینیت پہ ہے قربان جان و دل ماجد، یزیدیت پہ چلوں یہ میرا شعار نہیں، سبحان اللہ واہ واہ یزیدیت پہ چلوں یہ میرا شعار نہیں، غم حسین میں جو شخص اشک بار نہیں، قسم خدا کی کوئی اس کا اعتبار نہیں، قسم خدا کی کوئی اس کا اعتبار نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، ابھی آپ سے مخاطب تھے محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز سے بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مجھے 4 مصرے ان کے اور یاد آ گئے اس وقت۔ وہ بارگاہ ابوالفضل العباس میں کچھ اس طرح سے حاضری دیتے ہیں کہ سمٹ کر رہ گئے دریا کے سائے، سمٹ کر رہ گئے دریا کے سائے، وہ دیکھو حضرت عباس آئے، نہیں کونین میں ایسا جری جو کٹا کر ہاتھ مشکیزہ بچائے، کٹا کر ہاتھ مشکیزہ بچائے۔ یہ تھے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے کہ انہوں نے بارگاہ امام مظلوم میں بہت خوبصورت انداز سے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام تر پریشانیوں سے بچائے رکھے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم نایاب ہلوری صاحب، گزشتہ دنوں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، پھر انہیں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ آرام کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے چلیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ نایاب ہلوری صاحب کے لیے مومنین دعا کیجئے کہ وہ بہت جلد مکمل طور سے صحت یاب ہو جائیں، اور ہمیں یقین ہے کہ پروردگار ہماری دعا ضرور سنے گا۔ ناظرین، جب نایاب ہلوری صاحب کا نام آتا ہے تو میں
اپنا دل کی کیفیت آپ سے بتاؤں کہ میرا دل یہ چاہنے لگتا ہے کہ کہیں اس محفل میں چلا جاؤں جہاں پر نایاب الوری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں. میں اپنے دل کی کیفیت ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سامعین بھی، تمام مومنین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ کسی طرح سے نایاب الوری صاحب کو کا کلام سننے کو ملے. کیوں نہ ہم ایک ایسی محفل میں آپ کو لے کر چلیں جو گزشتہ روز منعقد کی گئی تھی، جب نایاب الوری صاحب پورے اپنے جوش و خروش کے ساتھ بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم چاہیں گے آپ کو پھر اس محفل میں لے چلیں اور ان سے ایک منقبت سنی جائے. سماعت فرمائیے عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب نایاب الوری صاحب کا یہ کلام. تشنگی پر بھی ہے قبضہ علقمہ کے ساتھ ساتھ. پیاس کی تحریر اور پانی کے خاک کے ساتھ ساتھ، پیاس کی تحریر اور پانی کے خاک کے ساتھ ساتھ رکھ دیا عباس نے دونوں کو لا کے ساتھ ساتھ، رکھ دیا عباس نے دونوں کو لا کے ساتھ ساتھ. لوگ چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ، لوگ چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ. ہم تو تھے چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ. ہم تو تھے ہیں اور رہیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ. ہم تو تھے ہیں اور رہیں آ رہی تھی لوٹ کر خیبر سے گھر جب ذوالفقار، گھر پہ خصوصی توجہ چاہوں گا. آ رہی تھی لوٹ کر خیبر سے گھر جب ذوالفقار، ہو لیے جبریل بھی شہ پر بچا کے ساتھ ساتھ.
आ रही थी लौट कर खैबर से घर जब जुल्फ़िकार हो लिए जिब्रील भी शह पर बचा के साथ साथ हो लिए जिब्रील भी शह पर बचा के साथ साथ इसलिए आया था अपने हाथ बंधवाए हुए, इसलिए आया था अपने हाथ बंधवाए हुए। कुछ दिनों हुर भी रहा था हुरमुला के साथ। इसलिए आया था अपने हाथ बंधवाए हुए। कुछ दिनों हुर भी रहा था हुरमुला के साथ साथ। कुछ दिनों हुर भी रहा था हुरमुला के साथ साथ। मिसरा ज़हन में होगा, तशनगी पर भी है कब्जा अलकमा के साथ साथ। हमारे मुदर्रिस साहब शिफ फरमा ये शेर बतौर तज़मीन की नज़्म करना चाहता हूँ। तशनगी पर भी है कब्जा। देखिए गाज़ी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। देखिए गाज़ी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तशनगी पर भी है कब्जा अलकमा के साथ पर भी है कब्जा अलकमा के साथ तशनगी पर भी है कब्जा अलकमा के साथ साथ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शेर बतौर तबर्रुक खाकसार की जानिब से कबूल फरमाए। ये खुसूसी तौर पर हमारे ये नबी की लाडली बेटी का आंगन है यहाँ। ये नबी की लाडली बेटी का आंगन है यहाँ। परवरिश पाते हैं फाके भी अता के साथ साथ। मैं ये शेर फिर से पढ़ूँ, फिर से आगे करूँ। ये नबी की लाडली
اللہ سبحان اللہ واہ واہ گفتگو جب بھی چھڑے گی لہجے معراج کی گفتگو جب بھی چھڑے گی لہجے معراج کی ذکر ایک بندے کا بھی ہوگا خدا کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یا رسول اللہ گفتگو جب بھی چھڑے گی لہجے معراج کی ذکر ایک بندے کا بھی ہوگا خدا کے ساتھ ساتھ ذکر ایک بندے کا بھی ہوگا خدا کے ساتھ ساتھ. اور یہ آخر میں ایک دعا ہے جو بارگاہ امام میں ہم سب شریک ہو کے کر لیں. اے ہر عزادار کے دل کی آواز، اے میرے مولا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے مولا، دیکھیے غلام، ہم لوگ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اور غلام کو کبھی یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی شرط رکھے اپنے آقا کے سامنے. ہمارے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے شرط کی جگہ پہ عرض کا لفظ استعمال کیا. آپ جب عرض کا لفظ سنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پہ شرط بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ شاعری ہی کیا، میں نے بھی کہا نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو. حاضر اے میرے مولا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. عرض یہ ہے آپ بھی آئے قضا کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھے نایاب ہلوری صاحب جو بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور کیا خوبصورت انداز سے کہہ رہے تھے کہ لوگ چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ، لوگ چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ، ہم تو تھے ہیں اور رہیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ، ہم تو تھے ہیں اور رہیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ. کیا خوبصورت انداز میں نایاب ہلوری صاحب نے یہ کلام سنایا. ناظرین، اب آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنا خصوصی طور سے خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.